ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. واٹس ایپ گروپ میں میرے پاس کہیں سے وہ آئی تھی, تو مجھے یہ اس کے سورس کا واٹس ایپ گروپ کے علاوہ کوئی نہیں پتا. اور جب بھی کسی کی بات آپ شیئر کریں, جتنا سورس آپ کے علم میں ہو وہ ضرور آپ بتائیں. یہ علمی دیانتداری ہوتی ہے اور پلیجرزم اور اسی قانون کے حساب سے. تو وہ میرے پاس ایک بات آئی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ کو ریئیکشن, رسپانس اور اپروچ کی بات سمجھ آ جائے گی. اس میں ایک پروفیسر صاحب ہوتے ہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھے ایک خط لکھتے ہیں, اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ پچھلا برس بڑا ہی خوفناک برس تھا. مجھے اپنے پتے کے آپریشن کے عمل سے گزرنا پڑا اور پتا میرے ساتھ نہ رہا. والد صاحب 85 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے, بہت خوفناک برس تھا. اور میرا بیٹا جو FSC کے پیپر دے رہا تھا, کار کا حادثہ ہوا, کار کا کچھ نہ رہا, وہ FSC کے پیپر بھی نہ دے سکا. تو بہت ہی خوفناک برس تھا. یہ خط لکھ کر وہ صاحب رکھتے ہیں اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے, تو پیچھے سے بیگم صاحبہ تشریف لاتی ہیں. وہ اس خط کو پڑھتی ہیں, اور خط کو پڑھنے کے بعد وہی خط لے کر وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں, اور اس خط کے دوسری طرف ایک اور خط لکھتی ہیں. اور اس خط میں وہ کیا لکھتی ہیں؟ وہ شروع کرتی ہیں کہ پچھلا برس بڑا ہی شاندار برس تھا. میں جو اتنے برس سے پتے کی تکلیف میں مبتلا تھا, خدا نے میری جان خلاصی کروائی, اب وہ میرے ساتھ نہ رہا. تکلیف گئی, درد گیا. اور والد صاحب 85 برس کی عمر میں کسی پر بوجھ بنے بغیر صحت مند زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے. اور جہاں تک تعلق ہے بیٹے کا, گاڑی گئی, پیپر چلا گیا, بیٹا تو بچ گیا. تو پچھلا برس میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا, بہت ہی شاندار برس تھا. بات آپ تک پہنچی؟ بات ایک ہی تھی, پہلو بدلا, بات. ہم اپنی زندگی میں آنے والے تمام تر معاملات کو رسپونڈ کرنے کی بجائے ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ کسی تکلیف کے عمل سے گزرے ہو نا, آپ اس کا اظہار جب مجھ سے کرنے لگیں گے تو اس وقت بھی آپ اسی تکلیف کو اسی شدت سے محسوس کر رہے ہوں گے, اور یہ آپ کے اختیار میں تھا. امید ہے کہ اس کہانی کو سن کر آپ اپروچ, ریئیکشن اور رسپانس کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہوں گے. بہت شکریہ سننے کا.